ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بٹن دبا دیں، کیونکہ آپ کو ایسا کانٹینٹ اردو میں صرف ہمارے چینل پر ملے گا۔ دنیا تیزی سے کرپٹو کو اپنا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 2024 میں کون سے ملک کرپٹو ایڈاپشن میں سب سے آگے ہیں اور یہ آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام اسپیکٹس کا انالیسس کریں گے، اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرپٹو ایڈاپشن کا کیا مطلب ہے۔ سمپل الفاظ میں یہ وہ پروسیس ہے جہاں لوگ، کمپنیز اور حتیٰ کہ حکومتیں بھی کرپٹو کرنسیز اور بلاک چین کو اپنی ڈیلی لائف اور اکانومی کا حصہ بنا رہی ہیں۔ آج کے دور میں کرپٹو ایک انویسٹمنٹ نہیں بلکہ پیمنٹ سسٹم، ریمیٹنس اور حتیٰ کہ ایسٹ ٹوکنائزیشن کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے، اور 2024 میں یہ ایڈاپشن مزید بڑھ چکا ہے۔ لیڈنگ کنٹریز ان کرپٹو ایڈاپشن۔ نمبر 1 ایل سلواڈور۔ ایل سلواڈور نے 2021 میں بٹ کوائن کو لیگل ٹینڈر ڈکلیئر کر کے دنیا کو ہلا دیا تھا۔ اب تک انہوں نے بٹ کوائن سٹی بنانے کا پلان دیا ہے جو کمپلیٹلی کرپٹو بیسڈ اکانومی ہوگی۔ یہ ملک اب بھی کرپٹو ایڈاپشن میں آگے ہے اور ان کی اسٹریٹجی دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بن رہی ہے۔ یونائٹڈ عرب یو اے ای نے اپنے ایڈوانس بلاک چین پالیسیز اور کرپٹو فرینڈلی ریگولیشنز کے ذریعے مڈل ایسٹ کا کرپٹو ہب بنانے کی کوشش کی ہے۔ دبئی میں بہت ساری کرپٹو کانفرنسز اور بلاک چین ریلیٹڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ اور کمپنیز بلاک چین ٹیکنالوجی اور کرپٹو پیمنٹس میں ہیویلی انویسٹ کر رہے ہیں۔ سنگاپور کا نام کرپٹو فرینڈلی پالیسیز کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے کرپٹو کو ریگولیٹ کرتے ہوئے انوویشن کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ 2024 میں سنگاپور کی ایڈاپشن اور بڑھتی نظر آئے گی، خاص کر انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے لیے۔ نائجیریا افریقہ کا کرپٹو ایڈاپشن لیڈر ہے۔ یہاں کی یوتھ اور بزنس کرپٹو ریمیٹنس اور پیئر ٹو پیئر پیمنٹس کے لیے ریلائی کرتے ہیں۔ اس ملک کا سینٹرل بینک بھی ڈیجیٹل کرنسی پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی کرپٹو کا کریز بڑھ رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ریمیٹنس اور ٹریڈنگ میں کرپٹو کا یوز کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں ملکوں کی ریگولیشنز ابھی بھی انکلیئر ہیں جو ایڈاپشن کو تھوڑا سلو کرتی ہیں، لیکن ڈیمانڈ دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور 2024 میں ہمیں یہاں گروتھ کا مزید چانس نظر آ چکا ہے۔ ایمرجنگ مارکیٹس اینڈ ٹرینڈز۔ اب بات کرتے ہیں ایمرجنگ مارکیٹس کی۔ لیٹن امریکہ، افریقہ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کرپٹو ایڈاپشن ریپڈلی بڑھ رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ریزن ہے فائنینشیل انکلوژن۔ وہ لوگ جو ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم سے دور ہیں اب کرپٹو کے ذریعے آسانی سے فائنینشیل ایکو سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں۔ اسٹیبل کوائن جیسے ٹیتھر USDT اور بلاک چین بیس پیمنٹ سسٹم اس ایڈاپشن کو ڈرائیو کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا کرپٹو ایڈاپشن میں چیلنجز ہیں؟ یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے لیکن چیلنجز بھی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے ریگولیشنز کا۔ بہت سارے ملک کرپٹو کو ابھی بھی سسپیشیس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی رسک اور سکیمز بھی ایک بڑا مسئلہ ہیں جو لوگوں کا ٹرسٹ کم کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن اور اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے یہ پرابلمز کم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کرپٹو انویسٹر ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے ملکوں میں ایڈاپشن بڑھ رہی ہے۔ جہاں ایڈاپشن بڑھے گی وہاں کا مارکیٹ سٹیبل اور پروفیٹیبل ہوگا۔ اگر آپ ٹریڈنگ یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان ٹرینڈز کو سمجھنا آپ کی اسٹریٹجی کو مزید امپروو کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سا ملک سب سے آگے نکل سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔